اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ ورلڈ کے دوستو السلام علیکم، میں ہوں شرجیل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ ورلڈ۔ ناظرین اکرام، ارطغرل غازی کون تھا، کب پیدا ہوا اور اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور 1280 عیسوی میں وفات پا گئے، اور کچھ کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے 1281 عیسوی میں وفات پائی، اور بعض کتابوں میں 1281 عیسوی کا ذکر آتا ہے۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی ہی رکھ کے گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے چاروں طرف سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین کا منصوبہ، یہ سب عظیم کارنامے ترکوں ہی کی خلافت نے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی بھی تھے، سارم، زلجان اور گلدارو، اور ارطغرل غازی کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے سینٹرل ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آیا، اور ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا، اور وہ تھا منگولوں کی یلغار سے نمٹنا۔ جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ ناظرین، 1071 میں بیزنٹائن کو بیٹل آف مانزیکرٹ میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان الپ ارسلان جو کہ تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاء الدین بنا تھا، اور اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اغوز خان رہتے تھے۔ اس قائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے۔ ناظرین، 1232 میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، اور پھر اس سے دوستی کر لی، اور پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، اور اس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو کہ حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خاندان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا۔ ناظرین، ہلاکو کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے ہی دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر بالکل قسطنطنیہ کے قریب سوغوت آ گئے تھے، اور سب سے پہلے آ کر وہاں پہ بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہیں آ کر تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کر لیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہو گئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے 1453 میں جا کے
قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ ناظرین اکرام، تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت ہی کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے آپ۔ ناظرین، ہر جنگجو جس نے اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کیا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا، اور اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے۔ اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے، جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے ہی لگائی ہوتی ہے۔ ناظرین، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کا مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ آپ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے۔ یہ اندلس سے ارطغرل غازی کی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن عربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائیاں نہیں ہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہے۔ جس کو یہ نور حاصل نہیں ہے وہ اندھا ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان کی قبر پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔